السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی نہ صرف سنسنی سے بھرپور ہے بلکہ یہ آپ کو ایسی دنیا میں لے جائے گی جس کا تعلق ماورائی طاقتوں اور پراسرار مخلوقات سے ہے۔ یہ کہانی ہے ایک سپیرے اور اس کے خاص سانپ کی، مگر یہ سانپ کوئی عام سانپ نہیں تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس سانپ میں جنات کی طاقتیں تھیں اور یہ ماورائی سانپ اپنے مالک سے کچھ ایسا مانگتا تھا جو شاید اسے نہیں دینا چاہیے تھا۔ کہانی کا آغاز ایک دور دراز گاؤں سے ہوتا ہے۔ گاؤں کا نام کوہستانی تھا اور یہاں زیادہ تر لوگ مویشی پالتے اور کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن اس گاؤں میں رحمت علی نام کا ایک سپیرا رہتا تھا جس کا کام سانپ پکڑنا اور ان کا کرتب دکھانا تھا۔ رحمت علی کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک عجیب و غریب سانپ رکھتا تھا جس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی اور اس کی حرکتیں بہت عجیب و غریب تھیں۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس سانپ میں کوئی جنات کا سایہ ہے اور اکثر بوڑھے لوگ گاؤں کے نوجوانوں کو بتاتے تھے کہ یہ سانپ رحمت علی کے قابو میں نہیں ہے بلکہ وہ خود اس سانپ کے زیر اثر ہے۔ رحمت علی نے کبھی ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن اس کی زندگی میں وہ دن آیا جب ان باتوں کی سچائی اسے خود تسلیم کرنی پڑی۔ ایک دن گاؤں کے ایک امیر زمیندار نے سپیرے کو اپنے محل میں بلایا اور وعدہ کیا کہ اگر وہ ایک خاص کھیل دکھائے تو اسے بہت بڑی رقم دی جائے گی۔ رحمت علی نے فوراً حامی بھر لی، لیکن اس بار وہ اپنے سب سے خطرناک سانپ کو لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، وہی سانپ جس کے بارے میں گاؤں کے بزرگ باتیں کرتے تھے۔ جب سپیرا محل پہنچا تو اس نے اپنے عام سانپوں سے کھیل شروع کیا جو سب کے لیے دلچسپ تھے لیکن کوئی خاص نہیں۔ لیکن جب اس نے اپنا سب سے بڑا سانپ نکالا تو سب کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ اس سانپ کی چمکدار سرخ آنکھیں اور بڑی سی پھنی ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ جیسے ہی اس سانپ نے محل میں حرکت کی، ایک عجیب سی سردی چھا گئی، جیسے کوئی نادیدہ طاقت وہاں موجود ہو۔ رحمت علی نے جب سانپ کا کرتب دکھانے کی کوشش کی تو اس بار کچھ عجیب ہوا۔ سانپ اس کی بات نہیں مان رہا تھا، وہ اپنے آپ کو سپیرے سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر اچانک وہ زمیندار کی طرف بڑھا جیسے اسے کوئی نادیدہ طاقت کھینچ رہی ہو۔ سانپ کی حرکتیں اب عام نہیں تھیں، وہ زمیندار کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پھر ایک دم اس نے زمیندار پر حملہ کر دیا۔ زمیندار کے حملے کے بعد محل میں شور مچ گیا، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ رحمت علی نے سانپ کو قابو کرنے کی کوشش کی مگر وہ سانپ جیسے جنون میں مبتلا تھا۔ سپیرا سانپ پر قابو پانے کی کوشش میں ناکام ہو رہا تھا اور یہ منظر دیکھ کر زمیندار نے چیخ کر دعا کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سانپ کی آنکھوں میں چمک اور تیز ہو گئی اور وہ زور زور سے پھنکارنے لگا۔ لیکن جیسے ہی زمیندار نے قرآن کی ایک آیت پڑھنی شروع کی، سانپ کی حرکتوں میں عجیب سی تبدیلی آئی۔ سانپ زور زور سے کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے عجیب سی روشنی نکلنے لگی جیسے کوئی نادیدہ مخلوق اس کے اندر سے باہر آ رہی ہو۔ پھر اچانک سانپ نے ایک خوفناک چیخ ماری اور زمین پر بے جان ہو گیا۔ زمیندار اور سپیرا دونوں حیران تھے، سب کچھ لمحوں میں ہو چکا تھا اور جو کچھ ہوا تھا اسے سمجھنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ رحمت علی کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کے سانپ میں کوئی جنات یا ماورائی مخلوق بسی ہوئی ہے اور وہ آج کے دن اسے آزاد کر چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد رحمت علی نے ہمیشہ کے لیے سانپوں سے ناطہ توڑ دیا
اور گاؤں چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا۔ گاؤں میں آج بھی لوگ اس عجیب اور خوفناک واقعے کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ مخلوقات ایسی ہوتی ہیں جن سے کھیلنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ پراسرار اور جنات کے سائے میں لپٹی ہوتی ہیں اور ان سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو دل دہلا دے تو ہمیں بھیجیے۔ ہم آپ کی کہانی سنائیں گے لوگوں کو، تاکہ سب کو معلوم ہو کہ پراسرار مخلوقات حقیقت میں کیا کر سکتی ہیں۔ جب ان کا سامنا رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے تو وہ کیا کر سکتی ہیں۔ اگر اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہو تو ای میل میں نے دے دی ہے نیچے ڈسکرپشن میں، تو آپ لوگ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں ضرور یاد رکھنا۔